دینی اور اسلامی بھائیوں اور میری ماں اور بہنیں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں گفتگو کا موضوع ہے موجودہ حالات اور مسلمان۔ اللہ رب العالمین سے دعا گوں کہ الہ العالمین مجھے حق کہنے اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ حاضرین جمعہ، ہم تمام مسلمان چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں بسنے والے ہوں، دین اسلام، مذہب اسلام کو مانتے ہیں، اور یہ دھرم اسلام، یہ مذہب اسلام، یہ انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی دھرم پائے جاتے ہیں، موجودہ زندہ جن کے اوپر لوگ عمل کر رہے ہیں، کچھ تو ایسے ہیں جو اسی زمین پر بنائے گئے ہیں، اسی دھرتی پر پیدا ہونے والے انسانوں نے اپنے ہی بھائی دوسرے انسانوں کو اپنا غلام بنانے کے لیے ایک مذہب کا روپ دھار لیا ہے۔ کچھ کہانیاں بنائی، کچھ کلپنائیں گھڑی، اور کچھ دوسرے دھرموں سے کچھ اٹھا کر کچھ چیزوں کو داخل کر کے کچھ دھارمک گرنتھوں کو گھڑ کر لوگوں کے درمیان میں پیش کر دیا، اور جنتا، عوام، ان پڑھ اس میں الجھ کر رہ گئی۔ اس دھرتی پر، اس زمین پر کچھ ایسے بھی دھرم پائے جاتے ہیں جن کے ماننے والے یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ان کا دھرم، ان کا مذہب آسمانی ہے، مگر انہوں نے اس دعوے کو اس وقت مکمل طور پر کھوکھلا ثابت کر دیا جب ان کے پاس موجود آسمانی کتابوں میں انہوں نے اپنی من چاہی باتیں داخل کر کے ان کو اپنی ہی پرانی کتابوں سے بالکل بدل کر رکھ دیا۔ گویا ان کا وعدہ آسمانی صحیح ہے، مگر اس وقت کہنا ان کا اس لیے غلط ہے کیونکہ جو ان کے پاس موجودہ کتاب ہے، چاہے وہ انجیل ہو چاہے زبور ہو، وہ ان کی پرانی کتاب سے آج میل نہیں کھاتی ہے، میچ نہیں کھاتی ہے۔ تو زندہ موجودہ مذاہب میں، ادیان میں، دھرموں میں سچا، صاف ستھرا، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، وہ مذہب اسلام ہے۔ اس وقت مذہب اسلام کے یہاں بھی معاملہ اسی انداز میں سمجھنا چاہیے جیسے کہ ہم نے یہود و نصارہ کے تعلق سے، زبور اور انجیل کے تعلق سے سمجھا ہے۔ مسلمانوں کے پاس دین تو اصلی حالت میں موجود ہے، مگر خود مسلمان اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے۔ اس دین کے تعلق سے قرآن مجید نے صرف اتنا کہا ہے کہ یہ دین اسلام انسانوں کا نہیں ہے، انسانوں کی طرف سے بنایا گیا نہیں ہے۔ سورہ آل عمران سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ دین اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے اور مکمل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ دین ہے اور اس میں کوئی کمی بیشی ہو جائے، کچھ کم ہو یا زیادہ ہو، یا اس میں کوئی تبدیلی کی گنجائش ہو، لیکن اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو اپنے صحابہ کرام کے سامنے پڑھ کر سنایا
کہ آج کے دن اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے تمہارا دین اسلام مکمل کر دیا ہے، اس کے فرامین کے اعتبار سے، اس کے حکموں کے اعتبار سے، اس کے نیم، رولز اور تمام طریقے کے قاعدے آج مکمل کر دیے گئے ہیں، اور رب العالمین اس دین اسلام سے راضی بھی ہو چکا ہے، لہذا یہ مکمل ہے اور اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ اب اگر کوئی دھرتی پر رہنے والا انسان اپنے پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر ایسی کتابوں کی طرف جائے جن کو لوگوں نے ہی بنایا اور لوگوں نے ان میں اپنی باتیں گھسیڑ دی اور داخل کر دی، ایسے مذہبوں کو سویکار کرے، تو پھر اللہ رب العالمین کے یہاں وہ جواب نہیں دے پائے گا۔ رب العالمین نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں، فَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو شخص بھی اللہ رب العالمین کے یہاں پہنچے گا اور اس حال میں پہنچے کہ وہ دین اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب وہ تلاش کرتا تھا، دنیا کے اندر کسی اور مذہب کی وہ پیروی کرتا تھا، کسی اور دھرم کا وہ ماننے والا تھا، فَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، دین اسلام کے علاوہ اس نے کسی اور دھرم کو سویکار کیا تھا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ مذہب اسلام اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے اور یہ مکمل اکمل ترین مذہب ہے، اپنی کتاب کے اعتبار سے بھی، اپنے قاعدے، رول اور نیموں کے اعتبار سے بھی، اور اسی طریقے سے اس کے قبول کیے جانے پر ہی ہمیں کامیابی ملے گی کل روز قیامت، اور اس کے قبول نہ کرنے کی وجہ سے ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ یہ بات جب ہم اور آپ کو معلوم ہو جاتی ہے قرآن حکیم سے، تو پھر ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم سیدھے سیدھے قرآن کی طرف آئیں، قرآن مجید کی آواز کو اپنے گھروں میں بلند کریں، اور وہ بھیڑ جو اب تک بازاروں میں ہے، وہ بھیڑ جو اب تک مزاروں پر ہے، اس بھیڑ کو دوبارہ سے ہمیں اپنی مسجد میں لا کر حاضر کرنا ہوگا۔ اگر ہمیں سامنے والی طاقت سے کامیابی حاصل کرنی ہے تو پھر ہمیں ضرور بھی ضرور وہ تمام لشکر اور وہ تمام طریقے کی جو بھیڑ اور وہ عوام جنتا جو لوگوں نے گمراہ کر کے اپنی درگاہوں پر، اپنے آستانوں پر اور اپنی قبروں پر بلا لی ہے لوگوں نے، اور الگ الگ ان کے سامنے چیزیں پیش کر دی ہیں، ان کو دھوکے میں رکھ لیا ہے، ان تمام لوگوں تک آپ کو اسلام پہنچانا ہوگا۔ وہ ہیں تو مسلمان ہی مگر نام کے مسلمان ہیں، وہ مسلمان گھروں میں پیدا تو ہوئے ہیں مگر ان کو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں نہیں معلوم ہے، اس لیے اس بھیڑ کو جب تک مسجد میں نہیں لا پائیں گے آپ، تب تک آپ اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ رب العالمین کی رحمت کو اور اللہ رب العالمین کی طاقت کا صحیح اندازے میں اپنے سماج میں اور اپنے اوپر آپ لاگو نہیں کر پائیں گے۔ رب العالمین بھی اپنی رحمت کو انہی لوگوں پر بھیجتا ہے جب اللہ رب العالمین کو لوگ ماننے لگ جاتے ہیں۔ آج اللہ رب العالمین کو مانتے ہیں لوگ لیکن اللہ رب العالمین کی نہیں مانتے ہیں، اور یہ بہت بڑا فرق ہے اس دنیا کے اندر۔ اس وقت میں آپ کے سامنے جنگ احد کا وہ ذکر کروں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور کام پر اور آپ کے اشارے پر قربانی دینے کے لیے لوگ تیار تھے، اور اس میں ذرا سی مسٹیک ہونے پر، ذرا سی کمی ہونے پر، میں اس مثال کو اس وقت اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ وہ بھیڑ جو مزاروں پر موجود ہے مسلمانوں کی، اور وہ بھیڑ جو ابھی آستانوں درگاہوں پر موجود ہے، وہ بھیڑ جو ابھی میلادوں میں، اور وہ بھیڑ جو ابھی الگ الگ تقریبوں میں اسلام کے نام پر بنائے ہوئے تہواروں میں اپنی لمبی لمبی دیگوں کے ساتھ میں آج بھی موجود رہتی ہے، میں ان مسلمانوں کے سامنے جنگ احد کی شوال سن 3 ہجری جمعہ کے دن اور 6 تاریخ کو جو واقعہ پیش آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس واقعے کو ان مسلمانوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو اپنا دم تو بھرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا، جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुकम्मल मोहब्बत रखते हैं, वो दावा करते हैं इस बात का कि हम रसूल के मानने वाले हैं, वो दावा करते हैं इस बात का कि हम रसूल पर ईमान लाए हैं, वो दावा करते हैं इस बात का कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को पढ़कर सुनाते हैं, और नाम लेकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अपने बुजुर्गों के वाक़यात को सुनाने लग जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम लेकर वो अपनी दरगाहों के किस्से सुनाने लग जाते हैं, और पब्लिक ये मालूम ही नहीं कर पाती है कि सामने वाले ने अपना 1 घंटे का बयान शेर व शायरी में और कव्वाली में और बाबा की कथा में बर्बाद कर दिया। कुरान का नाम आया था शुरू में, मगर आयत ही नहीं आ पाई। एक मर्तबा शुरू में पढ़ी थी और 1 घंटा हो गया, अभी तर्जुमा तक नहीं आया है। आवाम को उस बयान को सुनकर उस पर सवाल उठाने होंगे। जिस तरीके से इस वक्त मुसलमान और हिंदुस्तान का असली मूल निवासी नागरिक जो दलित, ST, SC, OBC है, वो अब सत्ता से और हुकूमत से, सरकार से जिस तरीके से सवाल उठाने लगा है, इसी तरीके से हम मुसलमानों को भी उन अपने उलमाए किराम से सवाल पूछना होगा जिन्होंने बड़ी बड़ी जलसों में बड़ी बड़ी तकरीरतों की, मगर अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर मुकम्मल रेफरेंस, मुकम्मल हवाले के साथ कुरान व हदीस को हमारे सामने पेश नहीं किया। जुमा के दिन शव्वालुल मुकर्रम जो रमज़ान के बाद में महीना आता है, सन 3 हिजरी, मक्कतुल मुकर्रमा को छोड़े हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ 3 साल हुए थे। ये तीसरा साल था, और 6 तारीख को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहुद के मकाम पर मुश्रिकीन मक्का से जो वहाँ पर आए हुए थे सहाबाए किराम पर अटैक करने के लिए, उसका दिफा करने के लिए, डिफेंस करने के लिए वहाँ पर पहुँचे थे। और आपने जबले आइनैन पर 50 तीर अंदाजों को खड़ा किया था। एक ऐसी घाटी थी उहुद पहाड़ के ऊपर कि जहां से मुश्रिकीन पीछे से हमला करने की उम्मीद थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर से ही इस चीज को भांप लिया था। इसलिए अपने 50 जांबाज तीर अंदाजों को उस दुर्रे पर खड़ा किया था। ये वो वाक़या है जिस पर मुसलमानों को गौर करने की इस वक्त ज़रूरत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम मुहाजिरीन और अंसार सहाबाए किराम के साथ में मुश्रिकीन जो उनके ऊपर हमला करने के लिए आए थे, उनसे मुकाबला करने के लिए मैदान में उतर आते हैं। और थोड़ी ही देर में बहुत ही कम तादाद 700 मुसलमान 3000 के लश्कर जर्रार को बाकायदा बुरी तरीके से खदेड़ देते हैं, मैदान से उनको भगा देते हैं। और जब ये 50 तीर अंदाज जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जब तक मैं ना कहूँ, जब तक मेरा हुक्म ना आ जाए, तुम इस जगह को न छोड़ना, लेकिन जब इन 50 तीर अंदाजों ने देखा कि सहाबाए किराम जंग जीत चुके हैं और अब माले गनीमत को लूट रहे हैं, मुश्रिकीन मैदान छोड़कर भाग निकले हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहने का मतलब यही था कि हम जब तक जंग न जीत जाएं, जब तक आप ऊपर से न उतरना। ये मतलब उन मुसलमानों ने, उन सहाबाए किराम ने अपनी जानिब से निकाला, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जब तक मैं हुक्म ना दूं तब तक आपको इस दुर्रे को नहीं छोड़ना है। लेकिन उन्होंने ये मतलब निकाल कर वहां से एक एक दो दो करके नीचे आने लगे, जबकि कुछ सहाबाए किराम ने कहा नहीं, जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस दुर्रे से नीचे उतरने का हुक्म नहीं देंगे, जब तक हम एक कदम भी यहां से नहीं हिलाएंगे। और हुआ वही जिसका अंदेशा था। 40 सहाबाए किराम इस घाटी से नीचे उतर आए और 10 सहाबाए किराम वहीं पर मौजूद रहे। थोड़ी ही देर बाद मुश्रिकीन का एक ग्रुप उसी दुर्रे से वापस मुसलमानों के पीछे से हमला करते हुए आता है। और अब 10 सहाबाए किराम थे, उन्होंने उनसे मुकाबला किया और मुकाबला करते करते वो शहीद हो गए, 10 के 10 सहाबाए किराम। उसके बाद में ये मुश्रिकीन का जत्था आगे बढ़ा और पीछे से मुसलमानों के ऊपर इन्होंने हमला किया। यहाँ पर ऐसी हालत आ गई कि खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अफवाह उड़ गई कि नाउज़ुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया है इस जंग के अंदर। खुद
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کمان کو، اپنے نیزے اور تلوار کو زمین پر رکھ کر بیٹھ گئے کہ جب ہمارا آقا جنرل اور جو ہمارا کمانڈر ہی شہید ہو گیا ہے تو ہمیں لڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں آپ کو جنگ پر نہیں ابھار رہا ہوں، بلکہ میں ان مسلمانوں کو جو درگاہوں پر بیٹھے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا دم تو بھرتے ہیں مگر آپ کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے، میں یہ واقعہ ان کے لیے سنا رہا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہوا اسی جنگ احد کے اندر، اور آپ نے کہا آواز لگا کر، اے میرے ساتھیوں، تم میں سے کون ہے جو مجھ سے ان مشرکین کو دور کر دے؟ اللہ رب العالمین کے نافرمان جو میری طرف اپنی تلواروں کو لے کر آ رہے ہیں، مجھے ان سے بچا لے، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ایک صحابی آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھنے سے پہلے اسے شہید کر دیا جاتا ہے۔ دوسرے صحابی آگے بڑھتے ہیں، تیسرے صحابی آگے بڑھتے ہیں۔ اس طریقے سے 7 صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں مگر مشرکین کے لوگ وہاں پر موجود ہونے کی وجہ سے ان کو شہید کر دیتے ہیں۔ اور پھر جب ابو طلحہ آگے بڑھتے ہیں، 7 لوگوں کی لاشوں کے اوپر سے گزرتے ہوئے، نیزوں اور تلواروں سے کھیلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب میرا سینہ ہے اور آپ بالکل نیچے ہو جائیے، آپ اوپر نہ دیکھیے۔ اس کے بعد اور صحابہ اکرام آتے ہیں، آپ کو گھیرتے ہیں اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی چین کے درمیان میں آ جاتے ہیں۔ اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہنچتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پہنچتے ہیں، عبیداللہ بن جراح اس وقت پہنچتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکا سا اس چین کے اوپر سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک مشرک کی تیر آپ کے چہرے پر لگتی ہے جس سے آپ کے 2 دانت ٹوٹ جاتے ہیں۔ اصل تو یہ اس وقت ٹوٹتے ہیں جب صحابی اپنے منہ سے اپنے دانت سے پکڑ کر اس تیر کو نکالتا ہے، اس لوہے کی چین کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو عبیدہ کا ایک دانت آپ کی اس چین کو نکالنے کی وجہ سے نکل آتا ہے زمین پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت بھی اس سے باہر آ جاتا ہے۔ جب دوسری چین کو نکالا جاتا ہے تو عبیدہ کا دوسرا دانت باہر آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دوسرا دانت باہر آ جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سنت ہو یا بڑی سنت، ہمیں اسے اسی طریقے سے اپنانا ہے جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ چاہے فجر کی سنت ہو، چاہے دعا مانگنے کا معاملہ ہو، چاہے توحید کا معاملہ ہو، چاہے شرک کا معاملہ ہو، چاہے دوسری ریاکاری کے معاملات ہوں، چاہے منافقت کے معاملات ہوں، ان تمام معاملات میں جو صحابہ اکرام کو آپ نے بیان دیا تھا اسی طریقے سے اگر ہم اس پر چلیں گے تو ہمیں نجات ملے گی، کامیابی ملے گی۔ اس کے علاوہ اگر ہم نے کامیابی تلاش کرنے کی کوشش کی تو بالکل بھی ہمیں کامیابی نہیں مل پائے گی۔ اور بھی اس میں صحابہ اکرام اس جنگ میں شہید ہوتے ہیں اور ان شہیدوں کی آواز جب مدینہ منورہ پہنچتی ہے، مدینہ منورہ سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طریقے سے اور نوجوان صحابیات، عورتیں، خواتین، لیڈیز مدینہ منورہ سے نکل کر مقام احد میں پہنچ کر جو صحابہ اکرام زخمی ہو گئے تھے میدان میں ان کو اٹھا کر ان کی مرہم پٹی کرتی ہیں اور جن کو پانی کی ضرورت تھی انہیں پانی پلاتی ہیں۔ عورتوں کا کردار یہاں پر موجود ہے جنگ احد میں، اور اس وقت بھی موجودہ طاقت سے لڑنے کے لیے کئی ایسے علاقے ہندوستان میں موجود ہیں جہاں پر ہماری مائیں اور بہنیں اس وقت کالے قانون کے خلاف آواز اٹھا چکی ہیں، اور ہمیں قوی امید ہے کہ ماں کی ممتا میں وہ للکار ہوتی ہے جو بڑے بڑے فرعونوں کو اپنے چپیٹ میں لے لیتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرعون کے دربار میں بلا شبہ پالا تھا، مگر اس میں ایک ذریعہ تھا، وہ ذریعہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ انہوں نے ہی سب سے پہلے آپ کی یہ ریکویسٹ کی تھی کہ یہ بچہ ایسا ہے جسے ہمیں اپنے گھر میں رکھنا چاہیے۔ ماں اور بہنوں کا ایک بڑا کردار رہا ہے، اور موجودہ وقت میں
بھارت کی جو نظر ہے اور بھارت جس طریقے سے ٹوٹنے کے کگار پر ہے اور جس طریقے سے بھرم پھیلا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جس طریقے سے میڈیا اور اخبار بک کر اپنی دلالی کا ثبوت پیش کر رہا ہے، اس وقت میں ان کے نام پر صرف یہی پیش کر سکتا ہوں کہ کچھ سمپادک ہیں بازاری، جن کا قلم بھی سرکاری، جو خبروں کے ہیں ویپاری، ہر لفظ میں جن کے چنگاری، نہ چھینو جینے کا ادھیکار، لہو سے مت چھاپو اخبار کہ جنتا چیخ رہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے میں ہمیں یہ خبر بھی ملتی ہے کہ جس طریقے سے ماں اور بہنوں نے اپنے لوگوں کی تیمارداری کر کے نرس کا جو کام کیا تھا، اس وقت موجودہ مسلمانوں نے اپنی ماں اور بہنوں کو اور اپنی بچیوں کو پڑھانا ہی بند کر دیا۔ آج ہمیں ڈیلیوری کے وقت میں اور کتنے ایسے کیسز ہیں جہاں ہمیں غیر مسلم مردوں کے سامنے اپنی خواتین کو پیش کرنا پڑتا ہے۔ کیوں نہ ایسا ہو کہ ہماری خود بچیاں ڈاکٹر نکلیں اور ڈیلیوری کے وقت میں خود مسلمان بچیاں دوسرے لوگوں کے یہاں جو شکایتیں آتی ہیں ڈاکٹروں کی، جہاں حیا و شرم کا اعلیٰ معیار موجود ہے، جہاں کریکٹر کا جس دھرم میں اعلیٰ معیار موجود ہے، اس کی جب بچیاں MBBS بن کر آئیں گی تو جب سماج کی بچیوں پر جو صفائی کا جو کردار وہ پیش کریں گی اور جو پاک دامنی کا جو ثبوت وہ پیش کریں گی اور صفائی کا جو وہ ثبوت پیش کریں گی، وہ سماج کو ایک امن و چین کی ایسی زنجیر سے جوڑ دے گا جس میں نفرت پھیلانے والے کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ اس وقت میں آپ کے سامنے ایک اور واقعہ چھوٹا سا پیش کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمیں اپنی زندگی میں اسی طریقے سے داخل کرنا ہے جس طریقے سے صحابہ کرام نے جو غلطی کی تھی اس غلطی کو دہرانا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو ڈانٹا قرآن مجید میں، صحابہ اکرام کو سختی سے منع کیا کہ تمہیں اپنی جانب سے فیصلہ کرنے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ چکا ہو۔ جب اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر نے یہ فیصلہ کر دیا کہ سب سے اچھی جگہ مسجد ہے، تو پھر ہمیں دوسری جگہ کو اچھی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ دلی کی وہ اچھی جگہ ہو جس کے بارے میں وواد ہوا تھا، یا وہ ہندوستان کے دیگر جگہوں پر وہ درگاہیں ہوں، وہ مسجد سے بہتر نہیں ہو سکتی ہیں جہاں مسلمانوں کی اس وقت بھیڑ موجود ہے۔ اور میں اس بات کو کہوں کہ سب سے اچھی رات شب قدر کی ہوتی ہے، لہذا شعبان میں وہ رات کبھی نہیں آ سکتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شوال میں دانت ٹوٹے تھے ایک تیر لگنے کی وجہ سے، لوگوں نے اس کو شعبان میں اٹھا کر رکھ دیا ہے۔ تاریخ کے ساتھ اتنا کھلواڑ یا تو موجودہ حکومت کر سکتی ہے یا ان پڑھ مسلمانوں کے مولوی کر رہے ہیں، اور تم ان بھکت بن کر دوسرے ان بھکتوں کے ساتھ آج مل کر اپنے دین کو برباد کر رہے ہو۔ اس لیے ضرورت ہے تمہیں اپنی تاریخ کو پڑھنے کی، اور اپنی تاریخ کو پڑھنے کے بعد سامنے والوں سے سوال کرنے کی کہ آپ کیا بات بول رہے ہو ہمارے سامنے، کیوں ہم گمراہ ہو رہے ہیں، کیوں قرآن مجید میں اس بات کا اعلان کیا گیا تھا سورہ منافقون سورۃ نمبر 63 آیت نمبر 8 میں کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے عزت کہاں ہے؟ آج ذلت و رسوائی اور ندامت و پشماندگی اور شرمندگی کی بالکل گہری کھائیوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ فرمان کیوں ہمارے اوپر نافذ نہیں ہو پا رہا ہے، کیوں ہمیں عزت نہیں مل پا رہی ہے؟ کیونکہ ہمارے ایمان میں کھوٹ ہے۔ ہمیں جو ایمان بتلا رہے ہیں مولوی، ان کے ایمان میں کھوٹ ہے۔ اور صحیح انداز میں آپ کو یہ باتیں کچھ کڑوی لگ سکتی ہیں آپ کو، میں اس بات کو بھی ذکر کروں کہ 5-6 مہینے کے بعد میں جو شوال کا جو مہینہ جنگ احد کا جو واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اس کے 5-6 مہینے بعد جب سفر کا مہینہ آتا ہے، سفر سن 4 ہجری، سال بدل جاتا ہے، یہ 3 ہجری تھی اور 4 ہجری ہو جاتا ہے سفر کا مہینہ، اس میں ازل اور قارا کے 2 قبیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے یہاں پر دیندار لوگ نہیں ہیں، ہم آپ کے سامنے دین کو قبول کیا ہے، ابھی کچھ چیزیں آپ سے سیکھی ہیں، ابھی پورا دین ہم نے حاصل نہیں کیا ہے، لہذا آپ ہمیں کچھ ایسے لوگ دے دیجئے جو ہمارے یہاں جا کر قرآن و سنت کی تبلیغ کریں۔ تو قرآن و سنت کی تبلیغ کرنے کے لیے آپ نے 10 داعیوں کو،
10 حافظوں کو، 10 مبلغوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازل اور قارا قبیلوں کے ساتھ میں روانہ کر دیا تھا۔ کون گئے تھے تبلیغ کرنے کے لیے؟ ٹرینڈ یافتہ صحابہ کرام۔ یوں ہی آپ نے گلی اور چوراہے سے اٹھا کر کسی کو نہیں بھیج دیا تھا، کسی کی دکان پر پہنچ کر، کسی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر آپ نے وہاں سے نکال کر نہیں کہہ دیا تھا کہ ازل اور قارا کے ان 2 قبیلوں کے درمیان میں تبلیغ کرنے کے لیے چلے جاؤ، نہیں، بلکہ ٹرینڈ یافتہ صحابہ کرام کو بھیجا تھا۔ آج کون جا رہا ہے؟ یہ چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ کون تبلیغ کرنے کے لیے نکل رہا ہے؟ یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ اپنے گھروں سے نکل کر ہمیں گھروں میں تبلیغ کرنی ہے، اپنے گلیوں میں تبلیغ کرنی ہے، وہاں نہیں، دوسری جگہ پر منافقت کا یہ پرچار کرنا اور اپنی جگہوں سے نکل کر اور پھر بڑی بڑی چیزوں میں، سرکاری چیزوں میں اس سے تال میل رکھ کر بڑے بڑے الیکشنوں میں ووٹنگ کا ایک لیول کو گرا کر ایک الگ ہی جو سازش رچی جاتی ہے، جس کی جانب میں اشارہ کر رہا ہوں، پڑھے لکھے لوگ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ ازل اور قارا کے درمیان میں جب یہ 10 صحابہ کرام پہنچے تو بنو لحیان کے قبیلے کے ساتھ میں سازش کر کے ان دونوں قبیلوں نے ان 10 مبلغ حافظ داعیوں کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اور اسی مہینے میں ابو برا عامر جو نیزوں سے کھیلنے والا شخص تھا، وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے صاف کہا کہ میں اسلام تو قبول نہیں کرتا ہوں، لیکن مجھے اچھا لگتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ نجد والوں کی جانب آپ کچھ پڑھے لکھے لوگوں کو بھیجیں، اپنے داعیوں کو بھیجیں۔ تو آپ نے ٹرینڈ یافتہ صحابہ کرام کو، جن کو آپ نے باقاعدہ تبلیغ کرنا سکھایا تھا، 70 صحابہ کرام کو آپ نے ان کے ساتھ میں روانہ کر دیا ایریے کے حساب سے۔ ایریا وہاں زیادہ تھا، بڑا تھا، علاقہ بڑا تھا۔ اور وہاں پر جب عامر بن طفیل جو وہاں کے گورنر تھے، جب ان کے سامنے حضرت ملحان بن حرام نے خط پیش کیا، اسے شہید کر دیا گیا اور آس پاس کے قبیلوں میں بغاوت پھیلا کر ان 70 صحابہ کرام کو بھی وہاں پر شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ دونوں خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی رات میں پہنچی تھی۔ آپ کو بڑا رنج ہوا، آپ کو بڑا غم ہوا تھا۔ یہ واقعے بڑی تفصیل سے بھی سنائے جا سکتے تھے، مگر میں نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر سنی، اپنے 80 مبلغ حافظ داعیوں کو شہادت کی خبر سنی آپ نے، تو آپ کو بہت رنج ہوا، بہت غم ہوا۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز میں آپ نے قنوت نازلہ شروع کی، اور قنوت نازلہ آپ نے 1 مہینے تک پڑھی۔ 1 مہینے تک آپ نے دعا کی رب العالمین سے کہ ہماری اب غیروں کے مقابلے میں مدد نازل فرما۔ اس لیے بہت ضروری ہے موجودہ وقت میں ہم اپنے آپ کو سمجھیں، اپنے اسلام کو سمجھیں اور اسلام پر ہم چلیں، توحید کو ہم اپنائیں اور صحیح انداز میں اللہ رب العالمین کی طاقت کو سمجھیں۔ آخر میں اس حدیث کا ٹکڑا جو خطبہ مسنونہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ بَعْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، کہ جو قوم اپنے اللہ اور اپنے رسول کے عہد و پیمان کو توڑ دیتی ہے، اللہ رب العالمین ان کے علاوہ کسی دوسری قوم کا شخص ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے اور ان کی چیزوں کو وہ چھین لیتے ہیں۔ آج آپ سے ساری چیزیں چھن چکی ہیں اور ادھیکار بھی آپ سے چھینا جا رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، اور جس وقت امام لوگ قرآن و سنت سے فیصلہ کرنا بند کر دیتے ہیں، وَيَتَخَيَّرُ مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور امام قرآن و سنت کی باتوں کو جو قرآن و سنت میں اسے پیش نہیں کرتے ہیں تو رب العالمین ان اماموں کے درمیان میں پھوٹ ڈال دیتا ہے، ان مسجدوں کے درمیان میں نفرت پیدا کر دیتا ہے۔ آج ہم اور آپ اسی کگار پر پہنچ چکے ہیں، اس لیے ہمیں واپس پلٹنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس بھرم میں پلنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مولوی آپ کو بخش دے گا یا مولوی آپ کو بخشش کی آپ کے لیے دعائیں کرا دے گا۔ اس بھرم سے آپ کو نکلنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے لیے قرآن خوانی ہو جائے گی اور آپ کی وہاں پر بخشش ہو جائے گی۔ اس بھرم سے آپ کو نکلنے کی ضرورت ہے کہ تعویذ آپ کو جنت کا راستہ دے دے گا۔ آپ کو اس بھرم سے نکلنے کی ضرورت ہے کہ دعا کانڈ آپ کریں، برائی آپ کریں
پاپ آپ کریں اور مولوی آپ کے لیے توبہ کر دے گا، اس بھرم سے آپ کو نکلنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اس دائرے میں آنے کی ضرورت ہے جو ڈائریکٹلی اللہ رب العالمین سے ملتا ہے، جہاں آپ کو اگر آپ نے پاپ کیا ہے آپ ہی معافی مانگیں گے، اگر آپ کو نیکی چاہیے آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اگر آپ کو اپنی بزنس ڈیولپ کرنی ہے تو آپ کو تہجد میں اس بزنس کے لیے دعا کرنی ہوگی، آپ کو سچائی اپنانی ہوگی، آپ کو سود سے بچنا ہوگا، آپ کو دھوکے سے بچنا ہوگا۔ یہ مولوی کے اوپر چھوڑنے کا بھرم مسلمانوں کو اس وقت چھوڑنا ہوگا۔ اور بھی بہت ساری باتیں تھی جو آپ کے سامنے پیش کرنی تھی۔ رب العالمین سے دعا گو کہ الہ العالمین ہمیں حق کہنے اور حق کو قبول کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین صحیح انداز میں اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین صحیح انداز میں دین کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین صحیح انداز میں ہمیں قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین جہاں جہاں پر حق کی لڑائی لوگ لڑ رہے ہیں الہ العالمین تو ان میں اپنی غیبی مدد نازل فرما۔ الہ العالمین جو بچیاں، الہ العالمین جو بوڑھی دادیاں اور مائیں حق کی لڑائی میں اپنے گھروں سے نکل کر ایک باطل طاقت سے لڑ رہی ہیں، الہ العالمین تو ان کی مدد نازل فرما۔ الہ العالمین بھارت کے جو مول نواسی ہیں تو ان کو حق کی جانب ہدایت نصیب فرما۔ الہ العالمین صحیح انداز میں جو یہاں کا کمزور طبقہ ہے الہ العالمین اسے چنتا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو ایک ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو ایک ہو کر اپنے دیش کو بچانے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین اپنے دیش میں پیار پریم پھیلانے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین نفرت کی آندھی کو پریم کی آندھی سے روکنے کی، ختم کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما، اور جب ہمیں اپنے پاس بلا تو ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمات ہوں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔